بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، ان کے بعد ہر رشتہ کسی نہ کسی شرط، ضرورت یا مفاد سے جڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں سوائے ماں کے کوئی رشتہ مخلص نہیں جس پر اعتبار کر سکیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنی تکلیف سے گزرے ہو، لیکن اللہ پاک جانتا ہے، اور وہ آپ کو بہترین وقت پر بہترین بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، روزانہ کھجوریں کھانے سے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی جلن ختم کرنے اور نظر کو تیز کرنے کے لیے سونف کو باریک پیس کر دودھ کے ساتھ استعمال کرنا نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں کپ کپی رہتی ہو تو ایک چمچ شہد میں ایک چٹکی کلونجی کا پاؤڈر ملا کر روزانہ کھانے کی عادت بنائیں، اس سے اعصابی کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد، گٹھیا یا جسم کی سوزش میں تل کے تیل میں ایک جوا لہسن ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں، پھر ٹھنڈا کر کے اس تیل سے مالش کریں تو درد میں آرام ملتا ہے۔ جب تم پر حالات تنگ ہو جائیں تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے لیے وہ منصوبہ بنا رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، قبض کی شکایت ہو تو ایک کپ دہی میں ایک چمچ اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانا فائدہ مند ہے۔ اگر بھولنے کی عادت پڑ گئی ہو تو رات کو بادام پانی میں بھگو دیں اور صبح چھلکا اتار کر کھائیں، یادداشت بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ چہرے یا ٹانگوں پر سوجن ہو تو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ شہد میں تھوڑا سا اسپغول کا چھلکا ملا کر استعمال کرنے سے نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ عقل کی کروڑ دلیلیں اللہ سے گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ ناظرین، بواسیر کے مریضوں کے لیے کیلا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے پرہیز بہتر ہے، جبکہ شہد میں گلاب کے پھول بھگو کر کھانا بعض افراد کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو انگور ابال کر کھانے کو مفید کہا جاتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کے پتوں کا قہوہ بنا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں دشواری ہو تو روزانہ ایک سرخ انار کھانا مفید ہے۔ زبان کی چوٹ تلوار سے زیادہ گہری ہوتی ہے، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ ناظرین، ٹانگوں کے درد میں زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے مالش کریں۔ بالوں کے لیے ایک چمچ زیتون کے تیل میں آدھا چمچ ادرک کا رس ملا پانی لگانے سے بالوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے درد میں ایک گلاس دودھ میں ادرک کا رس اور تھوڑی سی ہلدی ملا کر گرم کر کے پینا فائدہ دیتا ہے۔ سر درد میں بعض لوگ کدو کا چھلکا چبانے یا چنبیلی کے تیل کی مالش سے آرام محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان، قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ ناظرین، امرود کھانے سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے انار کا رس مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ صبح ناشتے میں جامن کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو تو پودینے کے تیل کی تھوڑی مقدار کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے کھیرے کو بادام کے تیل میں ڈبو کر چہرے پر ملنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، یہ ہمیں بار بار نہیں ملتی، اور یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے اپنی اللہ کو راضی کرنے کا، اور اگر ہم نے یہ چانس گنوا دیا تو گنوا دیا، پھر دوبارہ سے ہمیں یہ موقع نہیں ملنا۔ اس لیے اپنی آنکھیں اور دل کھول لیں اور اس موقع کے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ مال، شہرت، اولاد، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ یہ لوگ جنہیں راضی کرنے کے چکر میں ہم اپنی اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رہ جانا ہے۔ آپ کے ساتھ بس آپ کا ایمان جائے گا، آپ کے ساتھ بس آپ کے اعمال جائیں گے، تو پھر اپنا فوکس ٹھیک کریں اور دنیا کی فکر چھوڑ دیں۔ ناظرین، ذہنی سکون کے لیے روغن بادام مفید ہے۔ جرکان میں بعض لوگ چنبیلی کے پھول سونگھنے کو مفید سمجھتے ہیں۔ دماغی کمزوری میں سیب اور گنا زیادہ کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
गले की खारिश में गन्ना चबाने से आराम मिलता है। कच्चा प्याज चबाने से जोड़ मजबूत होने और आंखों से पानी आने की शिकायत में कमी आ सकती है। यह ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, मगर इतना ज़रूर हो कि हम एक दूसरे के लिए नफ़रत, हसद और दुश्मनी का सबब न बने। खामोश एहतराम और खैर ख्वाही भी इंसान की एक खूबसूरत शक्ल है। नाजरीन, दही खाने से जल्द साफ रहती है और दाने नहीं निकलते। उबला हुआ अंडा आंतों के लिए मुफीद है। बैंगन का सालन खाने से जिस्म की जलन कम होती है। अनाज का खाने से बालों के जिल्द सफ़ेद होने का अमल सुस्त हो सकता है। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की इमानत है। हमें चाहिए कि इससे अच्छे और नए कामों में सर्फ करें, दूसरों के साथ मोहब्बत, इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आएं, क्योंकि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और नफ़रत की जगह बाकी नहीं रहती। मांगने का हक उसने तुम्हें दिया है, जब उसने सूरतुल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह ने मुकद्दर लिखने का अख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तसलसल बढ़ा लो और चाहो तो मायूस बैठ जाओ, चाहो तो सजदों को तवील कर लो और चाहो तो थक कर रुक जाओ। मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है, तदबीरें तो वो खुद निकालता है। नाजरीन, गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों की खूबसूरती और सेहत के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से सर के बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। रोज़ाना एक अदद खीरा खाने से ज़हनी दबाव, डिप्रेशन काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। पुदीने के पत्ते को माथे पर मलने से नींद बेहतर आती है। साबूदाना अगर किशमिश के साथ खाया जाए तो बाल तवील अरसे तक काले और मजबूत रहते हैं। हाफजा बेहतर बनाने के लिए नमकीन लस्सी पीना मुफीद बताया जाता है। दूध पीने के फ़ौरन बाद गोश्त खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे निज़ाम हाजमा ख़राब होने का ख़तरा होता है। जिन लोगों को खांसी या बलगम की शिकायत हो, वो अगर गुड़ के साथ 5 दाने कच्चा तिल खाएं तो खांसी, बलगम और सांसों की नालियों की सफाई में मदद मिलती है। इसके साथ चेहरे की रंगत में निखार आता है और अगर ये वक़्त ख़ास से पहले इस्तेमाल किया जाए तो जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और कमज़ोरी में कमी आती है। ए अल्लाह, जो लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं, बीमार हैं या किसी मुश्किल में हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा और इनके दुखों को दूर फरमा और इन्हें अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।